الحمدللہ پورے ملک میں تمام لوگوں نے جس محبت کے ساتھ اس پر کاربند رہ کر عمل کیا ہے وہ بھی ایک واضح مثال ہے۔ انتظامیہ کو، ریاست کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ان لوگوں کو آج کے اجتماعات میں کس طرح کنٹرول کیا اور انہوں نے ہماری بات کو مانا، اور پورے ملک میں کوئی ایسا نعرہ نہیں لگا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے علاوہ ہو۔ یہی نعرے لگتے رہے اور آج تک یہ نعرہ مسلسل لگتا ہے اور آئندہ بھی لگتا رہے گا، باوجود اس کے کہ ملک بھر میں ہر شہر میں گستاخی ہوئی ہے۔ آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابو بکر صدیق کی عظمت کا نعرہ بھی لگتا اور ابو بکر کے منکر کے خلاف نعرہ بھی لگتا، لیکن ہم نے انہیں منع کیا کہ آج یوم وفات ابو بکر صدیق پر ہم اس ملک میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے جس سے اشتعال پھیلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پرامن اور پرعزم جلوس جو اس وقت سے نکلے آج تک پرامن رہے اور انہوں نے پرامن ہونے کا ثبوت دیا۔ اس کے علاوہ محرم الحرام میں جو جلوس نکلے تھے، جن پر FIRs ہوئی تھی، جنہوں نے گستاخیاں کی تھی، وہ آج بھی موجود ہے اور اس وقت بھی 22 جمادی الثانی سے پہلے کراچی شہر میں اور مختلف علاقوں میں ایام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مختلف جگہوں پر مجالس منعقد کی گئی، اور ان مجالس میں کئی نام لے کر، کئی اشارتاً، کئی کنایتاً، کئی دلالتاً حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کی تکفیر کی گئی، کئی توہین کی گئی، لیکن اس تکفیر اور توہین کے باوجود بھی ملک کے مختلف اداروں سے ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اصرار کے باوجود بھی FIR نہیں کر سکی اور FIR نہیں ہوئی۔ جب ہم نے منیر کی ایک FIR کے لیے رابطہ کیا تو ذمہ داروں نے کہا آپ نے یہ بات ہمیں دے دی ہے، آپ اس پر فتویٰ لے آئیں۔ ہم اس پر فتویٰ لے کر آ گئے۔ ان نے کہا اس پر آپ تحریر لے آئیں، ہم تحریر لے کر آ گئے۔ ان نے کہا آپ اس پر کلپ لے آئیں، ہم کلپ لے کر آ گئے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود انہوں نے کہا ہم FIR نہیں کروا سکتے، ہمارے اوپر دباؤ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ دباؤ کس کا ہے؟ ہمیں بتا دو تاکہ ہم اس دباؤ والی جگہ پہ یہیں سے چلے جائیں اور وہاں جا کر اس دباؤ دینے والوں سے پوچھیں کہ ان گستاخوں، ان گالی دینے والوں، پاکستان کے دشمنوں، تکفیریوں، تخریب کاروں، دہشت گردوں کا تو سہولت کار ہے جو تو FIR نہیں ہونے دیتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم یہ پورا مجمع اس کے دفتر میں جا کر بٹھائیں اور اس سے کہیں جب تک FIR نہیں ہوگی ہم نہیں اٹھیں گے۔ آج کے جلوس میں ہم یہ بھی کر سکتے تھے، جتنی بڑی تعداد میں جس امن و امان کے ساتھ اور جس سکون کے ساتھ ہم آئے وہ سب کو پتہ ہے، اور میں اعلان کر رہا ہوں اگر پورے راستے میں کسی دکاندار، کسی گاڑی والے کے ایک پیسے کا بھی نقصان ہوئے ہم دینے کو تیار ہیں۔ یہ لاکھوں کا اجتماع کہاں سے چلا اور کہاں آیا؟ ایک ذرا برابر بھی ہم نے نہ کسی کو متاثر کیا، نہ کسی کا نقصان ہونے دیا، لیکن حکمران غلط طریقہ اپنائے ہوئے، بالخصوص SSP منیر عرفان بہادر صاحب کا رویہ اہل سنت کے لیے درست رویہ نہیں ہے۔ SSP منیر عرفان بہادر صاحب کا رویہ اہل سنت کے ساتھ درست رویہ نہیں ہے۔ ضلع منیر میرا ضلع ہے، میں 50 سال سے ضلع منیر میں رہ رہا ہوں، اس کے امن و امان کو ہم نے برقرار رکھا۔ SSP صاحب آپ آج ہیں، کل نہیں ہوں گے، ہم کل بھی تھے، آج بھی آئندہ بھی یہی رہیں گے۔ آپ تبدیل ہو جائیں گے، کہیں اور چلے جائیں گے، آپ سے زیادہ اس کا امن ہمیں عزیز ہے۔ انہوں نے لوگوں کو بلا کر پروٹوکول دے کر ان سے ایک بیان لیا اور بیان لے کر ہمیں کہا کہ انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں یہ معذرت قبول کس نے کی ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں یہ معذرت قبول کس نے کی ہے؟ آپ نے کر لی ہے تو آپ نے
کی ہے جناب، توہین آپ کی ہوئی ہے، توہین ابو بکر کی ہو، تکفیر فاروق اعظم کی ہو اور معافی کوئی اور دے، شریعت میں اس کی گنجائش، شریعت میں اس کی گنجائش، معافی وہی دے گا جس کی توہین ہوئی ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ایس ایس پی سمیت ذمہ داروں سے، یہ کام آپ نے کب سے شروع کیا ہے بھائی کہ جب قانون حرکت میں آنے کی باری آئے تو آپ لوگوں سے معافیاں منگوائیں، پھر بتائیں نا ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارے خلاف بغیر کسی دباؤ کے آپ ایف آئی آر دیتے ہو۔ میں نے کہا کیوں ایف آئی آر دی؟ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے خلاف ایف آئی آر تمہارے پتے بغیر آ جائے، میں اس ضلع میں رہتا ہوں، تم ہمارے خلاف ایف آئی آر دیتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہارے یہ جو دو رنگی ہیں ہم سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں۔ مولانا تاج حنفی صاحب نے کہا ان کی وضاحت میں پھر توہین ہے، ان کی وضاحت میں پھر توہین ہے، اور ہم اس پر غور کر رہے ہیں۔ ہم عدالت میں جا کر ان تمام افسران کے خلاف بھی عدالت میں پٹیشن کرنا چاہتے جنہوں نے بیٹھ کر یہ توہین کروائی، یہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ لہٰذا یہ رویے درست کرنے چاہیے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ قرآن نے جس کی صحابیت پر مہر ثبت کی ہے وہ ابو بکر ہے۔ حضور نے فرمایا سارے دروازے بند کر دو، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے۔ حضور نے فرمایا سب کے احسان چکا دیے، ابو بکر کا احسان نہیں چکا سکا۔ حضور نے فرمایا سب نے سوچ کر ایمان لائے، ابو بکر فوراً ایمان لائے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تو حوض کوثر پہ میرا دوست ہوگا۔ حضور نے فرمایا امت میں سب سے افضل البشری بعد الانبیاء ابو بکر ہے۔ حضور نے ابو بکر کی تعریف حضور نے کی ہے، قرآن نے کی ہے، تورات نے کی ہے، زبور نے کی ہے، انجیل نے کی ہے، ہر زمانے نے کی ہے، ہر دور نے کی ہے، ہر وقت نے کی ہے، ہر ولی نے کی ہے، ہر کتب نے کی ہے، ہر ابدال نے کی ہے، ہر غوث نے کی ہے، ہواؤں نے کی ہے، فضاؤں نے کی ہے، درندوں نے کی ہے، چرندوں نے کی ہے، پرندوں نے کی ہے، زمین نے کی ہے، آسمان نے کی ہے، ستاروں نے کی ہے، چاند نے کی ہے، روشنی نے کی ہے، ذروں نے کی ہے، قطروں نے کی ہے، پیروں پر نے کی ہے، خشک و تر نے کی ہے، سمندر نے کی ہے، کتبوں نے، ابدالوں نے، غوثوں نے، شیخ الحدیثوں نے، مومنوں نے، متقیوں نے، پرہیزگاروں نے، نیکوکاروں نے، شب بیداروں نے، زندہ داروں نے، مجاہدوں نے، حاکموں نے، ولیوں نے، کاملوں نے، مکملوں نے، عالموں نے، مدبروں نے، محققوں نے، دانشوروں نے، کائنات کے سلیم الفطرت شخص نے ہمیشہ ابو بکر کی تعریف کی ہے۔ اس کائنات میں انبیاء کے بعد ابو بکر سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ ابو بکر کی تعریف کرنے آئے۔ میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں تعریف ابو بکر کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لو، حکمرانوں توہین برداشت نہیں ہوگی۔ اور ہمارا مطالبہ ابو بکر صدیق کے یوم وفات پر عام تعطیل کی جائے۔ یہ تمام پاکستان کے مسلمانوں کا مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ میں آج اس تاریخ ساز اجتماع میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ وقت ضرور آئے گا پاکستان میں ابو بکر کے یوم پر چھٹی ہوگی انشاءاللہ۔ جس محبت کا اظہار آج آپ کر کے نکلے، اگر اسی محبت کے ساتھ آپ آتے رہیں گے ایک دن آئے گا میں پورے ملک کے مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ کراچی کے ذمہ داران تمام دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کتنا بڑا اجتماع، تاریخ ساز اجتماع منعقد کیا، اور ایک اعلان کر رہا ہوں 22 رجب کو، آج 22 جمادی الثانی سے لے کر 22 رجب تک کاتب وحی امیر معاویہ
اعلان ہم ملیر انتظامیہ سے ایک بار پھر وقت دیتے ہوئے کل کا پورا دن انہیں دیں گے. اگر کل تک ایف آئی آر نہ کٹی اور غلط ایف آئی آر جو انہیں پہلے کاٹی ہے مجھ عام لوگوں پر یا ہمارے ذمہ داروں پر اس کا خاتمہ نہ ہوا تو ہم اس طرح کا بھرپور احتجاج انشاءاللہ ملیر ایس ایس پی آفس کے باہر کریں گے. آؤ گے؟ آؤ گے؟ ہم کل کا دن انہیں دے رہے, ہم پھر بدامنی نہیں چاہتے. ہم نے کوٹ پھر ان کے گیند ان کے کوٹ میں پھینک دیے. مطالبہ کرتے ہیں وہ عام تعطیل کو اس ایف آئی آر کو کریں اور گستاخ کو گرفتار کریں. اب ایف آئی آر ایک نہیں ہوگی, دو ہوگی. جس نے وضاحت کرتے ہوئے توہین کی ہے اس کے خلاف بھی ہم ایف آئی آر کروائیں گے. ہم قانونی کارروائی کر رہے ہیں, ہم ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں, ہم عدالت کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں. حکومت ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, انتظامیہ زیادتی کر رہی ہے. میں ریاست کے ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا انہیں اس بات پر نوٹس لینا چاہیے, انہیں ایف آئی آر کے لیے مجبور کرنا چاہیے, اور جو جو کردار ادا کر کے ان نے ایف آئی آر نہ کرنے کی جو کوششیں کی ہیں ایسے لوگوں کے خلاف بھی کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. آپ لوگ آئے بھی بڑے پرخلوص محبتوں کے ساتھ ہو, مجھے امید ہے آپ جائیں گی پرخلوص محبتوں کے ساتھ. جاتے ہوئے آپ مغرب کی نماز بھی مساجد میں ادا کریں گے, پرچم سمیٹتے ہوئے جائیں گے. آج ہمارے دوست کہہ رہے تھے ہم اس جلوس کو لے جا کر آگے جائیں گے, آپ جہاں دیں گے ہم دھرنا دے دیں گے. ہم بے اصول لوگ نہیں ہیں, ہم اصول پرست لوگ ہیں, ہم ملک دشمن لوگ نہیں ہیں, امن پسند لوگ ہیں. ہم چاہتے کہیں بیٹھ جاتے, لیکن ہم جس کام کے لیے آئے ہیں آج صرف ہم نے اس کام کو دہرایا, اور وہ مطالبہ تھا جو جلوس کا تھا وہ ہم نے آج دہرایا ہے. ہم انشاءاللہ جب چاہیں گے اس سے زیادہ تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جہاں جائیں گے ہم وہاں بیٹھ سکتے ہیں, بیٹھ لیں گے. ہم زیادتیوں کے ازالے کے لیے وقت دے رہے ہیں, ان کا ازالہ کیا جائے. اور اس کے علاوہ کراچی میں اور بہت سی جگہوں پہ گستاخی ہوئی ہے. سولجر بازار میں گستاخی ہوئی ہے, فیڈرل ایریا میں گستاخی ہوئی ہے, رضویہ کے اندر گستاخی ہوئی ہے. کوئی ایک جگہ نہیں ہے, انچولی کے اندر گستاخی ہوئی ہے, جس کے تمام ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. ہماری درخواستیں لگی ہوئی ہیں لیکن ہماری ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی. آپ ایف آئی آر نہ کاٹ کے اس پرامن قوم کو کہاں لے جا رہے ہو؟ اور میں ایک اور بات آج تاریخ ساتھ اجتماع میں بھی کہنا چاہتا ہوں, ہم نے ابھی تک انہیں روکا ہوا ہے, یہ کوئی نعرہ نہ لگائیں. اگر ہماری ایف آئی آر نہیں ہوگی پھر ہم بھی اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے چوکوں پہ وہ نعرہ لگائیں گے جو ہمارا عقیدہ ہے. توجہ آج نہیں, آج میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. آج صرف میں اتنا کہہ رہا ہوں, ہم پر یوں ذمہ ہوں گے, ہم پھر وہ نعرہ ایسے ہجوم کے ساتھ ہر گلی کوچوں میں پھر لگائیں گے. پھر ہمیں انتظامیہ نہ کہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں, پھر ہمیں بھی بٹھا کر کہہ دیں, ہم بھی کہیں گے ہم نے یہ لگایا, ہمارا مذہبی فریضہ ہے, کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. پھر ہم بھی یوں کہہ دیں گے. اس لیے یہ روایت اچھی نہیں ہے, قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ کراچی یونیورسٹی میں جو ڈین کا معاملہ ہے, ایک متنازع شخصیت کو وہاں پر ڈین بنا کر جو مقالہ چور ہے, جس کی چوری واضح ثبوت ہے, جو فرقہ واریت پھیلاتا ہے, جس کی فرقہ واریت کے واضح ثبوت ہے, جو ایک فرقہ کی نمائندگی کرتا ہے اس کے واضح ثبوت ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی میں بعض ایسے لوگ موجود ہیں ناصر حسین شاہ کی طرح جو ایک مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے صرف اس کے بن کر کام کر رہے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں آئندہ جہاں سے یہ الیکشن لڑیں گے اہل سنت دنیا کو بتائیں گے یہ فرقہ پرور شخص ہے اور یہ لوگ کو یوں لگا رہا ہے. اس لیے ہماری یونیورسٹی کی انتظامیہ سے گزارش ہے وہ بھی اپنے اس معاملے کو ضرور دیکھے. یہ مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.